ہماری جو گفتگو کا سلسلہ ہے وہ اسی طرح آگے بڑھے گا، اور سعد بھائی کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں، ہم سب نے بات کی استغفار کے حوالے سے۔ سعد بھائی، آپ کا ایک مخصوص انداز ہے جس پہ ہمیں بہت فیڈ بیک مل رہی ہے، ماشاء اللہ ینگسٹرز آپ ان سے ریلیٹ کر پاتے ہیں، وہ آپ کی باتوں سے کنیکٹ کرتے ہیں۔ مجھے بتائیے، ینگسٹرز میں انفارچونیٹلی یہ روش ہے کہ وہ اسلامی تعلیمات کو اور احکامات کو ایک بفے کی طرح لے رہے ہیں، تو وہ جو پسند کی چیز ہوتی ہے وہ پلیٹ میں ڈال دی جاتی ہے، اس کو بڑے دل کے ساتھ اس کو فالو کرتے ہیں، لیکن جو ذرا مشکل، کٹھن یا ایسی لگے کہ لائف سٹائل سے میچ نہیں کرتی اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو استغفار کرتے ہوئے بھی ہمارا رویہ یہی ہے کہ میں 4 چیزیں تو اچھی کر رہا ہوں، چلو اگر ایک برائی ہے یا ایک حکم نہیں مان رہا ہے، مثال کے طور پہ نماز کی پابندی نہیں کر رہا، تو چلو کوئی بات نہیں۔ یہ تھاٹ، اس کو کیسے ڈیفیٹ دی جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ تمام احباب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ میں اسی ٹاپک کو آگے لیتے ہوئے، جیسے آپ نے سوال کیا توبہ، اگر توبہ کا میں مفہوم سمجھوں، اس کا مطلب ہی رجوع کرنا ہے، اللہ کی طرف لوٹنا۔ جب انسان اللہ کی طرف لوٹتا ہے نا، تو پھر یہ نہیں دیکھتا یہ چھوڑنا ہے، یہ چھوڑنا ہے، یہ چھوڑنا ہے، پھر سب چھوڑنا ہے، پھر اللہ کی جانب جانا ہے اور پھر مکمل رجوع کرنا ہے۔ اور جو قرآن نے توبہ کا کانسیپٹ بتایا نا، وہ بتایا توبۃ النصوحہ۔ توبۃ النصوحہ کیا ہوتا ہے کہ توبۃ النصوحہ ارادہ کرنا کہ آئندہ میں کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اور پھر علماء نے اس کی بھی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ ایک ہوتی ہے ظاہری توبہ۔ ظاہری توبہ کیا ہے؟ ایک تو زبان سے کہنا توبہ، آپ کے جسم کے اعضاء کی بھی توبہ ہو، اب آپ کا ہاتھ بھی گناہ کی طرف نہ بڑھے، آپ کی ٹانگیں بھی گناہ کی طرف نہ چلیں، آپ کی زبان بھی کبھی گناہ کے الفاظ نہ بولیں، یہ ہے تمام اعضاء کی توبہ۔ پھر اس کے بعد ہوتی ہے باطنی توبہ کہ آپ کا دل، آپ کی روح اور اس کی بھی توبہ ہو۔ جب آپ یہ تمام چیزوں کی توبہ ہوگی نا، اصل توبہ کا جو معنی اور مفہوم ہے وہ تب سمجھ میں آئے گا۔ لیکن وہی والی بات کہ جب کثرت استغفار ہوتا ہے نا، تو اس کا امپیکٹ پڑتا ہے انسان پر، اور پھر توبہ کرتے ہوئے احساس ندامت بھی ہونی چاہیے۔ اسی ضمن میں ایک بات کروں، جیسے آپ نے نوجوانوں کا ٹرینڈ بتایا نا، آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی بڑی راتیں آتی ہیں تو ایک میسج چلنا لگ جاتا ہے کہ مجھے معاف کر دیجئے گا، یہ کر دیجئے گا۔ یہ معافی بھی جب ہم لوگوں سے مانگتے ہیں، یہ معافی بھی برائے نام ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، ٹرینڈ کی جگہ ہمیں ٹرینڈ فالوورز ہیں۔ یاد رکھیے کہ معافی بھی اگر آپ کسی شخص سے مانگ رہے ہیں تو اس کی بھی ندامت ہونی چاہیے کہ آئندہ کبھی یہ نہ کریں۔ اور شروع سے ایک بات چل رہی تھی کہ ایک بات ہے کہ ایک انسان نے 1 قتل کر دیا، 2 قتل کر دیے، 3 قتل۔ میں اس پلیٹ فارم سے یہ پیغام بھی دینا چاہتا ہوں جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں، یہ بات یاد رکھیے۔ بعض نوجوان یہ بھی کہتے ہیں کہ مفتی صاحب ہماری بھی معافی ہے، ہم تو اتنے گناہ کر چکے ہیں کہ یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العزت کو جو سب سے زیادہ جو شخص پسند ہے وہ ہے جو استغفار کرے۔ اور یاد رکھیے اللہ رب العزت نے سٹارٹنگ میں کہہ دیا الرحمن، الرحمن کی صفت اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ میں بات اینڈ کر رہا ہوں، یہ ہے کہ قارون تھا جس نے حضرت موسیٰ کو سب سے زیادہ تکلیف دی۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کو کہا، اے موسیٰ تجھے اختیار ہے جو چاہے قارون کے ساتھ کر۔ حضرت موسیٰ نے زمین کو بولا، اے زمین تو قارون کو پکڑ لے، جکڑ لے۔ زمین نے قارون کو جکڑ لیا۔ میں مختصراً، تو جب زمین نے جکڑا، قارون زمین کے اندر دھس گیا۔ جیسے ہی دھس گیا، اب قارون کو معلوم ہو گیا آخری وقت ہے، وہ کہتے ہیں موسیٰ مجھے معاف کر دے، میں آئندہ نہیں کروں گا۔ حضرت موسیٰ نے کہا نہیں تیری معافی نہیں ہے، زمین اور پکڑ، گھٹنوں تک پکڑ لیا۔ وہ قارون کہتا ہے موسیٰ مجھے معاف کر دے، میں آئندہ نہیں کروں گا۔ کہا نہیں، زمین کو کہا اور پکڑو۔ اس طرح قارون زمین میں دھس گیا۔ میرا رب کیا فرماتا ہے؟ اے موسیٰ، وہ قارون جس کے لیے قرآن میں آیتیں ہیں، میرا رب فرماتا ہے اے موسیٰ تیری منتیں کرتا رہا کہ موسیٰ مجھے معاف کر دے، میں آئندہ نہیں کروں گا۔ خدا کی قسم ایک بار کہہ دیتا یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں آئندہ نہیں کروں گا، میں قارون کو بھی زمین سے نکال کر باہر کھڑا کر دیتا۔ یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے۔ یا 99 قتل کی بات ہوئی، حدیث میں آتا ہے ایک شخص نے 99 قتل کیے، ایک شخص سے پوچھنے جاتا ہے کیا میری معافی ہے؟ اس نے کہا نہیں تمہاری معافی نہیں ہے، اس کو بھی قتل کر دیا۔ جب پورا ٹارگٹ ہو، کہتے ہیں نا سنچری ہو گئی، جب پوری سنچری ہو گئی، اس کے بعد اس نے کہا کہ ہاں تم معافی ہے، لیکن تم جس گاؤں کے اندر رہتے ہو، جس ٹرائب میں رہتے ہو، وہاں لوگ زیادہ گناہگار، تم یہاں سے نکل جاؤ، تو اگر تم دور جتنے سے جاؤ گے تمہاری معافی ہو جائے گی۔ جب وہ شخص چلتا ہے نا دوسری منزل کی جانب، وہیں اس کی موت آ جاتی ہے۔ اب موت کا فرشتہ آتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جا کر دیکھو، اگر یہ اپنے شہر سے دور آ گیا ہے اور جہاں جانا چاہ رہا ہے وہ ڈسٹنس دیکھو، اگر زیادہ دور ہے تو معاف کر دینا، اگر کم دور ہے تو معاف نہ کرنا۔ جب فرشتے آتے ہیں تو دیکھتے ہیں اصل میں وہ کم دور ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت زمین کو یہاں سے سکڑ دیتے ہیں اور وہاں سے اللہ رب العزت اس کی ایسی معافی کرتے ہیں کہ اس کی یعنی اللہ تعالیٰ قدم قدم پہ انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے آسانیاں چاہتے ہیں۔ اچھا، ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال میرے ذہن میں آیا، فرحانہ آپ مجھے بتائیے، کرائم آف پیشن جس کو کہا جاتا ہے کہ وقتی طور پہ اتنے جذباتی ہو گئے، حواس انسان اپنے کھو دیتا ہے اور اس سے کوئی گناہ یا غلطی سرزد ہو جائے، تو ایسی صورت میں انسان کو کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو انسانی ہماری عدالتیں ہیں، جو ہمارے لیگل سسٹمز ہیں، وہ تو چھوڑ دیتی ہیں، لیکن پھر انسان پوری زندگی نادم رہتا ہے، گلٹ میں رہتا ہے۔ تو آپ کیا
کیا کہیں گی کہ یہ جو وقتی طور پہ کوئی آپ کا شیطان کے آپ بہکاوے میں آ جاتے ہیں، بہت زیادہ کسی چیز کو لے کے جذباتی ہو جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، اس کی معافی کیسے مانگی جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ابھی اتنی اچھی گفتگو ہوئی اور اس میں ہر بتانے والے نے یہی کہا کہ اللہ رب العزت نے یہی فرمایا ہے کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے. تو جب مومن یہ چیز پڑھ لیتا ہے تو وہ تو بڑے یقین کے ساتھ توبہ کرتا ہے نا. اور جب آپ یقین کے ساتھ اللہ رب العزت سے مانگ رہے ہوتے ہیں تو آپ پھر جیسے کہ ابھی بتایا کہ جس نے 100 گناہ کیے تھے اس نے بھی جب یہ سوچا کہ میں توبہ کرنے کے لیے نکلا ہوں تو اس کی یہ سوچ ہی تو تھی جس پر اللہ رب العزت نے جو ہے اس کے لیے اتنا اچھا فیصلہ فرمایا کہ اس کے ان گناہوں کو بھی معاف کر دیا. اسی طرح قرآن میں ایک اور واقعہ ملتا ہے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، صحابی رسول ہیں. غزوہ تبوک کے موقع پر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام صحابہ کرام کو اکٹھا کر رہے ہیں اور تیاریاں کر رہے ہیں کہ ہم نے غزوے میں سب نے مل کے شریک ہونا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں میری تو پاس سواری بھی ہے، میری صحت بھی ٹھیک ہے، ان لوگوں کو جانے دو، میں بھی بعد میں چلا جاؤں گا. لیکن اسی طرح کرتے کرتے تمام صحابہ کرام چلے جاتے ہیں غزوے کے لیے اور وہ نہیں جا پاتے. تو جب واپس رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو وہ تمام لوگ جو کسی وجہ سے نہیں جا سکے تھے وہ آ کے اپنے اپنے عذر بیان کرتے ہیں کہ ہم اس وجہ سے نہیں جا سکے، ہم اس وجہ سے نہیں جا سکے. جب حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آتی ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا عذر ہے، تم کیوں نہیں شریک ہو سکے؟ تو آپ نے سوچا پہلے کہ میں کیا کہوں، لیکن پھر دل میں آیا کہ سچ بول دینا بہتر ہے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سواری بھی تھی، میں صحت مند بھی ہوں، میں خوشحال بھی ہوں، لیکن میری سستی میرے آڑے آ گئی. میں ہر روز یہ سوچتا رہا کہ میں چلا جاؤں گا، میں چلا جاؤں گا، لیکن میں نہیں جا سکا اور یہی سچ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے پھر تم اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو، اور ان کو وہاں سے بھیج دیا. اور دیگر صحابہ کرام سے فرمایا کہ ان سے اس وقت تک گفتگو نہ کرو جب تک اللہ کا کوئی حکم نہیں آ جاتا. 40 دن تک اسی طرح سلسلہ چلتا رہا اور حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرے لیے زمین میں کچھ رکھا ہی نہیں ہے. میں جس کو سلام کروں وہ مجھے جواب نہ دے، میں جس سے بات کرنا چاہوں وہ مجھے جواب نہ دے. یہاں تک کہ 40ویں دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور صحابی کو ان کے پاس بھیجا اور کہا کہ اپنی بیگم سے بھی تم دوری اختیار کر لو. تو آپ نے پوچھا، آپ ڈر گئے، آپ نے پوچھا کہ کیا میں ان کو طلاق دے دوں؟ تو جواب ملا کہ نہیں طلاق نہیں دو، لیکن ان کو اپنے سے دور کر دو. تو انہوں نے اپنی زوجہ کو پھر ان کی والدہ کے گھر بھیج دیا. اب وہ کہتے ہیں کہ 50 دن ہو گئے میں رو رہا ہوں، میں تڑپ رہا ہوں کہ مجھے اللہ پاک معاف کر دیں. 50ویں دن فجر کے بعد میں بیٹھا ہوا اللہ رب العزت سے رو رو کے دعائیں مانگ رہا تھا کہ یا اللہ مجھے معاف فرما. کہ اتنے میں ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کعب تمہیں مبارک ہو. کہتے ہیں جب یہ میں نے الفاظ سنے تو میں تو سجدے میں گر گیا اور میں نے سوچا کہ یقیناً رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے میرے لیے کوئی پیغام آیا. اور میں دوڑتا ہوا رسول پاک کے پاس گیا، ان کے قدموں میں گرا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کعب آج تمہاری زندگی کا بہت ہی خوبصورت دن ہے، تمہیں معافی مل گئی ہے. تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ معافی آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے؟ آپ سوچیے کہ ان کے ذہن میں بھی وہ تمام چیزیں چل رہی ہیں کہ مجھے اللہ کی طرف سے ہی جو ہے یہ سنایا گیا ہے تو معافی بھی وہاں سے آنی چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ معافی اللہ کی طرف سے ہے. آپ بے حد خوش ہوئے اور پھر ایک میسج دوبارہ ملا کہ دیکھو جب کوئی حکم آ جائے تو پھر سستی نہیں کرو، اور لیکن اگر خطا ہو جائے تو پھر توبہ میں بھی دیر نہ کرو، کیونکہ جتنی جلدی آپ توبہ کر لو گے اللہ رب العزت اتنی ہی جلدی آپ کو معاف فرما دیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. فرحان آپا تھینک یو فار شیئرنگ دیٹ بیوٹیفل اسٹوری. بہت اچھا قصہ آپ نے یہاں پہ بالکل موقع کی مناسبت سے ہم سے شیئر کیا. میں جلدی سے کچن میں آ جاتی ہوں جہاں آپ نے کہا کہ جی پاکستان کی ڈشز بھی ہونی چاہیے. بالکل دہلی والے ہماری کمیونٹی ہے اور پاکستان میں بستے ہیں، ان کا ایک خاص انداز ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے انداز میں آج سیف قرۃ العین نے نرگسی کوفتے بنائے. ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں، آئیے ان کی بات بھی سن لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون سا، آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں اورحان بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی اورحان کیا کہیں گے؟ اچھا میرے توبہ استغفار اور دعا سے ریلیٹڈ 2 چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. جی جی. کہ اگر ہم کسی شخص نے ہمارے ساتھ بہت برا کیا ہے، وہ ہم سے توبہ کر رہا ہے کہ ہم سے معافی مانگ رہا ہے کہ یار ہم نے آپ کے ساتھ بہت برا کیا ہے، لیکن میں اب اسے معاف نہیں کر رہا، تو کیا میں جو اللہ سے توبہ کرتا ہوں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں تو کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا؟ کیونکہ میں اس شخص کو معاف نہیں کر رہا لیکن میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہتا ہوں. صحیح. اچھا دوسرا سوال میرا یہ ہے کیونکہ جب ہم توبہ کرتے ہیں تو اس میں دعا کا کانسیپٹ بھی آ جاتا ہے کہ اللہ سے ہم دعا مانگ رہے ہیں، تو اکثر و بیشتر یہ کہا جاتا ہے کہ وسیلے سے دعا نہیں مانگی جی وہ تو حرام ہے یا XYZ کچھ بھی.
لیکن قرآن میں وسیلے کا ذکر تو ہے، لیکن وسیلے سے دعا نہ مانگنا میرے خیال میں اس کا ذکر نہیں ہے شاید، باقی آپ کے علماء بہتر بتا پائیں گے. صحیح. بہت شکریہ آپ کی کالز کا اور آپ کی کال کرنے کا. آج آپ کو ایک خاص فائدہ یہ بھی ہوا کہ ہمارے پاس تمام کالرز کے لیے اس گھنٹے میں ہوتا ہے ایک اسپیشل پرائز جو کہ شیف قرۃ آپ کو بتائیں گے. جی بالکل. آج بڑا انٹرسٹنگ آپ نے کوشچن کیا اور اس بہت اچھا کوشچن تھا. اس کے ساتھ ہم آپ کو دے رہے ہیں ایک پزا واؤچر دی نیو یارک پزا کی طرف سے, اور بہت ساری اس کے برانچز ہیں. آپ ڈفرینٹ برانچز پہ اس کی ڈفرینٹ ڈیلز ہیں وہ انجوائے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تھینک یو سو مچ قرۃ. اور آپ بھی یہ کنٹینیو کرو. میں کوئکلی یہ کویسچن جو ہے وہ اپنے پینل کے پاس لے کے چلی جاتی ہوں. مفتی صاحب بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے, کیونکہ لوگ جب کہتے ہیں کہ بھائی اگر ایک شخص نادم ہے, اپنی خطا پہ آپ سے معافی مانگ رہا ہے تو معاف کر دیجئے, لیکن جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کئی دفعہ اس کا دل آمادہ نہیں ہوتا, وہ تیار نہیں ہوتا, اور پھر وہ سوچے کہ یار اگر میں نے سختی برتی تو خدا نخواستہ اللہ مجھ سے سختی نہ برتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس پر مجھے بہت پیاری حدیث یاد آئی ان کے سوال پر. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے, یعنی حدیث قدسی ہے. ہمارے ہاں اکثر ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ہمارا دل چاہتا ہے یار ٹھیک ہے میں سب سے صلح کر لیتا ہوں, معافی دے دیتا ہوں, لے لیتا ہوں, لیکن یہ شخص تو معافی کے قابل ہے ہی نہیں. اس نے میرے ساتھ ایسا ناروا سلوک رکھا, ایسی زیادتی کی, یہ معافی کے قابل ہی نہیں ہے. تو اس پر یہ حدیث ہے. حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں میں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 9 مرتبہ سنی. کیا بات سنی؟ یہ ان کالر کے لیے جنہوں نے کال کی بھائی نے, کہ حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں حضور نے فرمایا تم کسی ایسے شخص کو معاف کرو جو تمہارے یہاں معافی کے قابل نہیں ہے, تمہارا دل نہیں چاہتا, تمہارا من نہیں چاہتا, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہیں وہاں معاف کروں گا جہاں تم معافی کے قابل نہیں ہوگے. واہ سبحان اللہ, ان سبحان کے پہلے سوال کا جواب. اور I'm sure کہ ہم میں سے ہر وہ شخص کوئی نہ کوئی ایسی چیز پہ نادم ہے. ہم میں سے ہر بندہ سوچ سکتا ہے کہ کیا ہم قیامت میں اس قابل ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کرے. تو یہ معاملہ اللہ نے بڑا آسان کر دیا ہے کہ اللہ قیامت میں ہمیں معاف کرے. آپ یہاں اس شخص کو معاف کریں جو آپ کے یہاں معافی کے قابل نہیں ہیں, تو وہاں کا معاملہ آسان ہو جاتا ہے. دوسرا ان کے یہاں وسیلے کی بات ہے, بالکل وسیلے سے دعا مانگنی چاہیے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں جو دعا مانگی وہ صحابہ کے وسیلے سے مانگی. اللہم ان تہلک ہذہ الاصابۃ لا توبۃ فی الارض, اے اللہ یہ میری انویسٹمنٹ ہے, میری جمع پونجی ہے, صبح یہی نہ رہے تو قیامت تک تیرے سامنے سجدہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. سبحان اللہ. تو یعنی وسیلے سے مانگنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. جی ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی, یہ جو بار بار ہم وسیلے کی بات کرتے ہیں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا کوئی ایسی عبادت ہے دعاؤں کے حوالے سے جس پہ ہم درود پڑھے بغیر دعا مانگ رہے ہوں؟ بالکل, یہ درود وسیلہ ہی تو ہے. تو یہ ایک اپنے آپ میں آپ کو کلیئرٹی دیتا ہے. میں ایک چھوٹا سا سوال ارم جی سے بھی کرنا چاہتی تھی. ارم جی مجھے بتائیں کہ ہم استغفار کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے معافی کی امید رکھتے ہیں, لیکن اس دنیا میں رہتے ہیں. دنیا آپ کو آپ کے خطا یا آپ کی بھی کوئی غلطی بھولنے نہیں دیتی, خاص طور پہ جو اگر نوجوان لڑکپن میں کوئی غلطی کر بیٹھیں تو اس ساری زندگی کے لیے اسٹیمپ ہو جاتا ہے. تو پھر اس وقت کیا کریں, اللہ سے پہ کیسے توکل کریں جبکہ لوگ تانے آپ پہ کس رہے ہیں؟ دیکھو کچھ تو لوگ کہیں گے, لوگوں کا کام ہے کہنا, لوگوں کو تو آپ زبان بندی نہیں کر سکتے. لیکن حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ سناؤں گی. آپ پہلوان تھے, بزرگ کی ملنے سے پہلے آپ پہلوان تھے. تو ایک مرتبہ جب آپ جیت گئے تو ایک بہت 80 سال کا بوڑھا شخص کھڑا ہو, اس نے کہا جنید میں نے تمہیں چیلنج کیا. آپ پریشان ہوئے لیکن اس کا چیلنج قبول کر لیا. جب کشتی کا وقت طے ہو گیا اور آپ اکھاڑے میں اترے تو جب دونوں نے ایک دوسرے کو پکڑا تو اس نے کہا جنید میں سید زادہ ہوں, میری 3 بیٹیاں ہیں, اگر آج تم مجھ سے ہار گئے تو بادشاہ مجھے انعامات دے گا. میرا وعدہ ہے کہ قیامت کے دن تمہاری شفاعت میں کراؤں گا. حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں مجھ پہ لرزہ طاری ہو گیا اور اس بوڑھے نے مجھے پٹک دیا. لوگوں نے حضرت جنید بغدادی پہ جوتے پھینکے, گالیاں دی, کیا کیا نہیں کہا. رات کو خود سرکار علیہ السلام نے آ کے آپ کو ولایت عطا کی, اور جب آپ صبح اپنے حجرے سے نکلے تو سب کے لیے وہ حضرت جنید بغدادی تھے, کسی کو نہیں آتا کون ہے. تو بیسیکلی اللہ رب العزت جب آپ کی عزت بدلنا چاہتا ہے نا تو وہ کہاں سے بدل دیتا ہے. اور بس چھوٹی سی بات کر کے ختم کروں گی. تم نے ساتھ سے سوال کیا تھا کہ نوجوانوں کی توبہ, تو حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب ایک نوجوان توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اتنے خوش ہوتے ہیں کہ وہ 40 دن تک کے لیے قبرستانوں پہ سے عذاب اٹھا لیتے ہیں. تو میرے تمام نوجوان بچوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کی توبہ کا اثر آپ کی زندگی کے ساتھ ساتھ اس شہر خاموشہ پہ بھی پڑتا ہے کہ 40 دن کے لیے عذاب ہٹا لیا جاتا ہے. تو توبہ اور استغفار اتنی بڑی چیز ہے, اور سرکار علیہ السلام کی سنت ہے استغفار کرنا. آپ کہتے تھے میں اپنا شکر ادا کرتا ہوں پیدا ہونے کا. اولیاء اللہ استغفار کرتے تھے اپنے آنے والے دن کو پچھلے دن سے بہتر بنانے کے لیے, اور ہم استغفار کرتے ہیں اپنے گناہوں پہ نادم ہونے کے لیے اور ایک اچھی زندگی کی امید.